نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نصر لفظی ترجمہ: اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فسبح تو آپ تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفر اور بخشش مانگیے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا۔ سلیس ترجمہ: جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے متعلق بہت ساری روایتیں آئی ہیں، تو زیادہ تر مفسرین نے اس کو مدنی ہی قرار دیا ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور نزول کے اعتبار سے مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ آخری یہی صورت ہے، یعنی سب سے آخر مکمل صورت نازل ہونے والی جو ہے وہ یہی صورت ہے، اور اس کے بعد جو بھی نازل ہوا قرآن وہ کسی سورہ کی آیت ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے۔ اللہ کی مدد اور فتح، فتح سے مراد یہاں کوئی عام جنگ، عام مارکہ، عام لڑائی یا عام فتح نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد مسلمان کے سب سے بڑے دشمن قریش کا مرکز شہر مکہ ہے۔ تمام قبائل والے یعنی عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے اس بات کے منتظر تھے، انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کو فتح ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، مسلمانوں کا قبضہ مکہ پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کر لیں گے تو یعنی یہ سچا مذہب ہے، اور کچھ لوگ تو اپنے اسلام لانے کو بھی فتح مکہ سے شرط لگا کے بیٹھے تھے، یعنی ان کا یہ سوچنا اور کہنا تھا کہ اگر مسلمان غالب آ جاتے ہیں، مسلمان اگر شہر مکہ کو جیت لیتے ہیں، فتح کر لیتے ہیں، تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ گویا کہ فتح مکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن فتح تھا، یعنی فیصلہ ہو جانا تھا کہ اسلام سچا دین ہے یا اس طرح کی بات۔ اور یہ جو فتح ہوئی اس میں خالصتاً اللہ کی مدد سے ہوئی، اس میں یہ جو فتح ہوئی وہ خالص پیور اللہ کی مدد سے ہی ہوئی، اور اس میں معجزانہ انداز سے واقع ہوئی، یعنی ایک میراکل جس کو کہا جا سکتا ہے، معجزہ یعنی میراکل، اس انداز میں یہ فتح ہوئی جس میں مسلمانوں کو معمولی سا بھی جنگ نہیں کرنا پڑا، معمولی سا بھی کوئی جنگ لڑائی کچھ نہیں ہوا۔ اس میں ہوا یہ کہ مکہ پر چڑھائی کا جو سبب بنا، وہ سبب کیا تھا، وہ ریزن کیا تھا کہ ایک
ٹریٹی ہوا تھا، معاہدہ مشرکین مکہ کے اور مسلمانوں کے بیچ میں، صلح حدیبیہ کے نام سے اس کو جانتے ہیں. تو قریش والوں نے اس وعدے کو توڑ دیا، اور اس وعدے کا توڑنا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ مکے پر چڑھائی کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے ٹریٹی توڑا تو تیاری شروع کر دی فوراً، اور اپنے جو ادھر کے قبائل تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا اور پھر نکل پڑے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت جو لشکر تھی ان کی فوج تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی جو فوج تھی، وہ اس کی تعداد جو ہے 4000 کے قریب تھی. اور راستے میں کیا ہوا کہ جتنے بھی قبائل ملتے گئے، قبیلے والے ملتے گئے، اور اس طرح سے ملتے ملتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی فوج جب مکہ کے قریب ایک مقام تھا جس کا نام ہے کہ الزہران، وہاں پہ جب پڑاؤ ڈالا تو اس وقت تک مسلمانوں کی فوج جو ہے اس کی تعداد 10,000 تک ہو گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے لوگ اپنے قبیلے، اپنے لشکر کو یہ فرمایا کہ دور دور میں پھیل جاؤ، اور اس طرح سے سیٹنگ کیا کہ پوری لشکر جو تھی وہ پھیل گئی میلوں دور، اور سب کو کہا کہ آگ کے بڑے بڑے وہ ایسے جو آگ لگاتے ہیں لکڑی کا روشن کرتے ہیں ویسے کرنا ہے سبھی گروپس کو. تو وہ ویسے ہی کرنے لگے، اور دشمن جو دور سے یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ جو ہیں ان کے دل کے اوپر بہت زور، مطلب وہ لوگ کے دل میں بہت ہی روب پڑا اس چیز کا. تو اس بیچ کیا ہوا کہ ابو سفیان جو تھے اس وقت اسلام لے کے نہیں آئے تھے، اپنے 2 ساتھیوں کے سمیت جائزہ لینے کے لیے نکلے تھے کہ دیکھیں کیا ہے، کس طرح کا کیا ہے. تو وہ جب نکلے تھے تو گرفتار ہو گئے مسلمانوں کے مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اوپر ایک پہاڑی پہ ان کو بٹھایا. یعنی ابو سفیان جو تھے جب اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے تو اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے وہ. تو مسلمانوں کے جب قبضے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کو پھر پہاڑی کے ایک دم بلند مقام پہ اوپر کر کے کھڑا کیا ان کو، اور اسلامی لشکر جو تھے، جو مسلمانوں کے جو لشکر تھے، جو فوج تھی، ان کو کہا کہ تم ایک دم فوجی جو کہا جاتا ہے کہ سٹائل میں ایک دم، اور رعب سے ایک دم شان و شوکت کے ساتھ جو ادھر سے گزرتے چلے جاؤ. اب یہ نظارہ جو ابو سفیان نے دیکھا اس وقت، اور ان کے دل پر اور تمام جو کفار کے دل پر اسلام کی ایسی دھاک پڑی کہ ان لوگوں کو جرت ہی نہیں ہوئی کہ مقابلہ کریں، بلکہ اس کا خیال تک نہیں آیا ان کے دل پہ. ان کو ایسا لگا کہ اتنی بڑی لشکر اور یہ تیاری، تو ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں جنگ کر ہی نہیں سکتے، مطلب ان کو خیال ہی نہیں آیا جنگ کرنے کا. اور اس طرح سے عرب کا جو یہ مرکزی جو شہر مکہ تھا وہ بغیر کسی خون خرابہ کے فتح ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ داخل ہو گئے، اور فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب کو معاف کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ابو سفیان بلکہ ان کے گھر والے اور مکہ کی اکثریت جو ہے وہ اسلام قبول کر لی. اور کافروں کے دل میں اس طرح سے روب ڈال دیا گیا کہ مکہ کا اس طرح سے بغیر مقابلے کے فتح ہو جانا بے شک اللہ کی مدد کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا. تو اللہ کی مدد آئی اور یہ فتح نصیب ہوا، اور مسلمان جو تھے وہ غالب آ گئے کفار پہ.
اس طرح سے یہ فتح جو ہے اب ان کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں اب کسی کو یہ جرت بھی نہیں ہوئی اس کے بعد، اور نہ لوگوں نے کیا کہ مطلب دین جو ہے وہ اس طرح سے غالب ہوا اور لوگوں کے اوپر رعب پڑا اس کا۔ پھر جو فوج در فوج آنے کی بات ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب آپ دیکھیں گے فوج در فوج آنے کی بات، تو اب یعنی کہ اب وہ زمانہ گیا، اب وہ زمانہ گیا، یا جب اللہ تعالیٰ پر فرما رہے ہیں کہ جب ایسا ہوگا کہ جب بہت سارے ایک بار میں پوری فوج دین قبول کرنے لگے گی، تو وہ زمانہ گیا کہ جب ایک لوگ کچھ لوگ آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تو وہ وقت آ جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب پورے کے پورے قبیلے، بڑے بڑے علاقوں کے رہنے والے، کسی جنگ اور کسی ان کے سامنے کسی طرح کی پیشکش کے بغیر یہ جو ہے خود بخود مسلمان ہونے لگیں گے، اور یہی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو گئی فتح مکہ کے بعد ہی۔ اور 9 ہجری کے فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری میں، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور 9 ہجری کے شروع ہوتے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہیں فوج در فوج جو ہیں اس طرح سے آ کے دین میں شامل ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، اور عرب کے چاروں طرف سے، عرب کے ہر گوشے گوشے سے، ہر قبیلے والے لوگ وفد پر وفد، جو یہاں فوج در فوج کہا جا رہا نا، وہی ہے کہ پورے گروپس بن کے آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، یعنی کہ ان سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم اب اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے۔ یہاں تک کہ 10 ہجری جب آیا تو 10 ہجری تک آتے آتے حجۃ الوداع کے وقت تک ایسا ہوا کہ پورا عرب جو ہے وہ اسلامی ملک ہو گیا، اور یہاں اب شرک جو ہے وہ باقی نہیں رہا، شرک جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب ایسا وقت آئے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تب آپ کیا کریے؟ تب حکم ہوا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب حکم ہوا کہ آپ کیا کریے؟ کہ حمد کریے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو ہم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرنا بھی ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ اللہ کی تعریف بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اس موقع پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہونا کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب آپ کو دکھے تو آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس میں حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق آپ کے دل میں کبھی یہ بات، یہ خیال نہیں آئے، آپ کو یہ شک بھی نہ ہو کہ آپ کے اپنے کمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ اس کا مطلب ہے کہ بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھنا ہے، اور اس پر پھر شکر ادا کرنا ہے، اور دل سے، زبان سے اس بات کو ماننا ہے، اور اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ کیا ماننا ہے؟ یہ ماننا ہے کہ جو اتنا عظیم کامیابی ملا، مسلمان کفر پہ غالب آ گئے، دین کو غلبہ نصیب ہوا، تو یہ ساری جو محنت اور مشقت اور قربانیاں جو آپ نے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، تو آپ کہیں آپ کے ذہن میں یا دل میں اس طرح کی بات نہ آئے کہ
یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا جا رہا ہے تو اس کے بعد قرآن کیا ہے؟ قرآن انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان فرما کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب تم کو کیا کرنا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، اور یہ ساری جو شروع سے لے کر کے ساری بات بتائی گئی ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہر انسان اپنے اندر جھانکے اور اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو اس میں پرکھے کہ کیا کس طرح کی بات ہے، کیا سیکھا ہم نے۔ تو یہاں کیا ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ کسی بھی طرح کی کامیابی ہو، کتنی بھی چھوٹی کامیابی ہو یا کتنی بڑی کامیابی ہو، تو اس کا وہ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اپنا کمال، اپنی محنت یا اپنے کسی چیز کو اس میں غرور فخر کرنا یا اپنی قابلیت سمجھنا نہیں۔ وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی طرح کی بھی کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ دین کے کام میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کاموں میں ہو، کامیابی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صرف اور صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب بھی ایسا کچھ ہو تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دل اور زبان سے اللہ کی تعریف فرمائیں اور اللہ کا شکر ادا فرمائیں کہ اللہ نے ہی ہمارا یہ کام جو ہے وہ کامیابی تک پہنچایا۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، تبھی ہم یہاں کامیاب ہو سکے۔ چاہے وہ کامیابی ہمارے ابھی اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم جاب کے سلسلے میں دیکھیں یا بچوں کے ایڈمیشن کے سلسلے میں دیکھیں یا شادی بیاہ کے سلسلے میں دیکھیں یا دنیا میں ہزار لاکھ کروڑ جو ہے ہر اسٹیپ پہ کوئی نہ کوئی ایک نیا کام آتا رہتا ہے، تو ہر کامیابی، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکلنے کا سبب یا کامیابی ملنے کے متعلق جو بھی دل میں بات آئے تو وہ بات صرف یہ ہونی چاہیے کہ جو کامیابی ملی ہمیں وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور کرم سے ملی ہے، اور پھر اللہ کی تعریف اور اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر انسان کو محنت اور کوشش تو کرنی ہی ہے، اللہ کی طرف سے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے۔ کوشش کرنے کے بعد بھروسہ اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ رکھنا ہے۔ تو اگر کسی بھی کام میں کوئی انسان اگر مدد پہنچاتا ہے تو پھر اس انسان کو تو شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ کوئی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی ناشکرہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اس انسان پر پورا توکل نہیں کر لینا ہے اور اس پر ہی بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ کام ہوا، اور غلو بھی نہیں کرنا ہے، اس کو اس کے مقام سے بڑھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہوا تبھی جب اللہ کی مدد آئی۔ اسی طرح سے اپنے بارے میں بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی طرح کی بھی خدمت لے لی، چاہے دین کی خدمت لے لی، خدمت خلق کی لے لی، کسی طرح کے نیکی کا کام کروا لیا، کوئی بھی خیر کا کام، تو سوچنا یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کا احسان مانیے اور اللہ کا شکر ادا کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ کے بدلے آپ کی جگہ پر کسی اور کو رکھ لیتا اور کسی اور سے کام کرا سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کام لیا تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی خدمت آپ سے لے لی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی سوچنا ہے جب بھی کوئی خیر کا کام ہو تو پھر یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ورنہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اللہ ہی اس کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جس طرح سے یہ حیرت انگیز واقعہ ہوا اور اس میں اللہ کی مدد آئی، تو دنیا کی کسی
طاقت میں یہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کام ہو سکتا تھا کہ بغیر کسی جدال کے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی خون خرابے کے اتنی بڑی فتح ہو جائے۔ تو یہ کشمہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا مانگنے کی بات استغفار کیجئے۔ تو استغفار کیجئے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو خدمت آپ سے لیا اور آپ کے سپرد کیا، اس کو انجام دینے میں، اس کو کرنے میں آپ سے اگر کوئی بھول چک ہوئی ہے یا کسی طرح کی کوتاہی ہوئی ہوگی تو آپ اس سے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی چاہے کتنی بھی چھوٹی یا بڑی خدمت انجام پائے اللہ کی توفیق سے، تو اس کو اب یا تو اس نے کتنی بھی قربانی دی ہو، یا اس نے بہت بڑی بڑی عبادتیں کی ہوگی جس کو وہ بڑا سمجھ رہا ہے، اور اللہ کی بندگی میں اس نے اپنا بہت کچھ قربان کیا ہو، لیکن اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال تک نہیں آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا میں نے پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، اور اسے اللہ سے ہی دعا مانگنا چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو بھی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے اسے اے اللہ تو درگزر فرما دے۔ میری حقیر سی، میری ادنا سی، میری چھوٹی سی کوشش کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما دے۔ یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا، سعی کرنے والا، قربانی دینے والا کسی انسان کا تو تصور تک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا عمل سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ادب سکھایا ہے تو یہی چیز سمجھنا ہے، اور پھر اللہ کا حق تو اس پر جو ہے کہ انسان تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے، کوئی مخلوق اس کے حق کو ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کر سکے۔ تو جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، اور آپ مغفرت طلب کریں، تو تب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول انہوں نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے اور رکوع میں پڑھا کرتے تھے جب یہ اللہ کا حکم آیا تب سے۔ تو اب اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یہ سبق دیتا رہے گا، اور مسلمانوں کو ہمیشہ یہ سبق لینا ہے کہ اپنی کسی عبادت یا اپنی کسی طرح کے خیر کے کام میں، اپنے کسی طرح کے خدمت کے لیے، خدمت دین ہو یا خدمت خلق ہو، بڑی چیز نہیں سمجھنی ہے، بلکہ اپنی جان، اپنی راہ اللہ میں کھپا دینے کے بعد بھی، اللہ کی راہ میں کھپا دینے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہنا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی کامیابی ملے، فتح نصیب ہو، اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میرے علم کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میری ذہنی میرا ذہن بہت تیز ہے اس وجہ سے، بالکل نہیں۔ کسی بھی میرے منصوبہ بندی کی وجہ سے
نہیں میری پلاننگ کی وجہ سے، نہیں، اپنا کسی کمال کا نہیں سمجھنا ہے، بلکہ اللہ کے فضل کا ہی نتیجہ سمجھنا ہے، اور اس پر نہ تو کسی طرح کا فخر کرنا ہے، نہ تو غرور کرنا ہے، کسی طرح ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و ثنا کرنا ہے، تسبیح بیان کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں زندگی کے ہر موڑ کے لیے، ہر کامیابی اور ناکامی کے لیے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہے اس قرآن میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ، سننے اور کہنے سے زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔